انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان کا اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے۔ آپ خوش ہیں یا ناخوش، مصیبت اور تکلیف سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ آپ خود کو مصروف رکھیں۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آزاری نہ کرو۔ کامیاب لوگ مفروضوں اور اندازوں کی مدد سے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ عقل و دانش اور اچھے لوگوں کی رائے کی مدد سے بہترین اصول بنا لیتے ہیں۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ قیامت کے دن صدقہ ہی مومن کے لیے سائے کا سبب ہوگا۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دیکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں۔ ایک تو راستوں کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہوں نہ ہوں، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو کہ دلوں کو چھو جائے۔ اگر دنیا آسان ہوتی تو صبر جنت کے دروازوں میں شامل نہ ہوتا۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ ناکامی انسان کے اندر ہوتی ہے اور وہ اس کو دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ انسان نہیں، انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ پہنچاتی ہیں۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ یہ دنیا ایک بہت بڑا میلہ ہے، پھر اس میں انگلی غلطی سے چھوٹ جائے یا پھر چھڑا لی جائے، بچھڑنے والے دوبارہ نہیں ملتے۔ ایک کڑوا مگر درد بھرا سچ، آنکھیں بند کر کے کسی پہ بھروسہ کرنے والے کی آنکھیں اکثر بھروسہ ٹوٹنے پر ہی کھلتی ہیں۔ ہر معذرت کرنے والا خطا کار نہیں ہوتا اور نہ ہی کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آپ کو تنہا ملیں گے، ایک وہ جو سب کا سوچتے ہیں اور دوسرے وہ جو کسی کا نہیں سوچتے۔ تکلیف میں بہت رو لینے کے بعد جب درد اس مقام پر آ جائے کہ آنسو تھم جائیں، وہاں سے مضبوطی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا کسی خوشی اور دکھ سے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان
تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے بعض اوقات وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم گرتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے خود اس کی طرف جائیں۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس انتظار میں ہوتا ہے۔ تمام رشتوں میں سے سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، اس لیے توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کے اعمال خراب ہوں ان کی نیت صحیح ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب نیت صحیح ہو تو اعمال خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں۔ زیادہ عقل مند بننے سے عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک ہی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسان خوش فہمیوں سے نکل آئے تو زندگی کے اصول آئینے کی طرح شفاف نظر آتے ہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کم تر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ مجھے میری ماں نے بس ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ بیٹا کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے لیکن نصیب سے نہیں۔ 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، ایک جس نے مشکل میں ساتھ دیا، دوسرا جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا، تیسرا جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ جب خدا کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ بجلی اور روشنی کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی نفرت ہے یہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تبھی پتہ چلتا ہے۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کسی شخص کی عقل کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جواب دیا کہ گفتگو میں غلطی کم اور درستی زیادہ ہونے سے۔